نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جس نے مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولا، میری طرف جھوٹ کی نسبت کی، تو وہ اپنا ٹھکانہ جہنم سے بنا لے، وہ جہنم میں جائے گا۔ میرے محترم دوستو، جھوٹ بولنا بہت بڑی اخلاقی کمزوری ہے اور بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافق کی جو 3 علامتیں بیان فرمائی ہیں، ان میں سب سے بڑی علامت اور سب سے پہلی علامت یہ کہ اذا حدث کذب، جب بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، اور یہ جھوٹ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہو اور اس جھوٹ کی نسبت اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف کر دی جائے تو اور زیادہ خطرناک ہو جاتا ہے۔ حدیث کے معاملے میں ہم میں سے بعض لوگ بہت زیادہ بے احتیاطی کرتے ہیں۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین یا اس کے بعد کے محدثین اور روات جنہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کو ہم تک پہنچایا، نقل کیا، انہوں نے اس معاملے میں جتنی احتیاط کی ہے ہم اتنی ہی زیادہ بے احتیاطی سے کام لیتے ہیں۔ میں نے آپ کے سامنے جو حدیث تلاوت کی ہے، اسی حدیث کو لے لیں، مختلف صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین سے منقول ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی یہ حدیث منقول ہے، لیکن اس میں آپ احتیاط کا جو ہے نا اندازہ لگائیں اور دیکھیں کہ کس انداز سے جو ہے نا اور کتنا راوی نے احتیاط کی ہے۔ اس کے جو راوی ہیں جنہوں نے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کی ہے، شہاب زہری ہیں، وہ فرماتے ہیں عن انس رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من کذب علی، جب یہاں پر پہنچتے ہیں تو آگے بولتے ہیں احسبہ قال متعمدا فلیتبوأ مقعدہ من النار، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے اوپر جھوٹ بولا، من کذب علی، جس نے میرے اوپر جھوٹ بولا۔ اب یہ آگے جو لفظ ہے متعمدن کا لفظ، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا نہیں فرمایا، اس میں راوی کو شک ہے، جس نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سنا ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو شاگرد ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ لفظ بھی کہا تھا متعمدن، تو حالانکہ اس نے ہو سکتا ہے اور بھی کئی محدثین سے یا صحابہ سے جو ہے نا یہ حدیث سنی ہو، لیکن اپنے استاد سے جب وہ نقل کر رہے ہیں تو وہ الفاظ کے اندر کتنی زیادہ احتیاط کر رہے ہیں کہ میرا گمان یہ ہے کہ آپ میرے استاد نے یہ لفظ کہا تھا، اور پھر جو ہے نا وہ حدیث کی تکمیل کرتے ہیں۔ لیکن ایک ہم ہیں، پچھلے دنوں ایک ویڈیو دیکھی 3-4 دن پہلے، ہمارے پاکستان کے ایک بہت بڑے بیوروکریٹ ہیں، ریٹائر ہیں ابھی، اور صحافت کے شعبے سے منسلک ہیں، اور پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا دونوں میں جو ہے نا ان کا بڑا نام ہے، اچھا کالم لکھتے ہیں، مشہور آدمی ہیں، اور باقاعدہ ٹی وی کے جو پروگرام ہوتے ہیں اس میں وہ ہوسٹ بھی ہوتے ہیں اور پروگرام بھی کرتے ہیں، لوگ اس کو بلاتے بھی ہیں مختلف پروگراموں میں۔ تو وہ اللہ کا بندہ اس ویڈیو ریکارڈ کر رہا تھا اور ڈائریکٹ جو ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کی جب سٹارٹ کی تو یوں سٹارٹ کیا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، پہلے ایک آیت پڑھی، اس میں بھی کافی غلطیاں کی، بہرحال وہ تو دیکھ کر پڑھ رہا تھا، کوشش کر رہا تھا کہ ٹھیک پڑھ لوں، اگر اس میں غلطیاں ہو گئی تو اللہ رب العزت جو ہے نا وہ معاف کرے گا اس کو ٹھیک کرنے کی، تو جان بوجھ کر تو نہیں کیا، اور آگے وہ حدیث کا نام دے کر وہ کہتے ہیں قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا لا ایمان لمن لا محبت له، تو یہ حدیث ہم نے تو آج تک نہیں سنی، نہ کتابوں میں پڑھی ہے، واللہ عالم، اگر آپ میں سے کسی نے سنی ہے تو بتا دے کہ یہ کیسے حدیث ہے یا کوئی اثر ہے، یا اگر حدیث ہے تو صحیح حدیث ہے یا کیا ہے۔ تو اس طرح کے جو بے احتیاطی ہوتی ہے یہ ہمارے ہاں جو ہے نا بہت زیادہ دیکھنے میں آتی ہے، تو اس میں بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔
ہم نکاح میں جاتے ہیں وہاں پر ہم سنتے ہیں، ہر جو نکاح خواہ ہوتا ہے اس میں یہ حدیث اور یہ الفاظ جو ہے نا وہ خواہ پڑھتا ہے، اس انداز سے پڑھتا ہے النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی۔ تو فمن رغب عن سنتی فلیس منی کا جو لفظ ہے وہ اس حدیث کے ساتھ نہیں ہے، وہ ان پہلے جملے کے ساتھ نہیں ہے، الگ الگ حدیثوں کے جو ہے نا وہ جملوں کو جو ہے وہ جوڑ دیا گیا ہے۔ تو اس کے اندر بہت زیادہ احتیاط کرنی چاہیے۔ النکاح من سنتی، اس کے بعد فمن رغب عن سنتی کا لفظ نہیں آیا حدیث میں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا النکاح من سنتی فمن لم يعمل بسنتی فلیس منی، اور پھر فرمایا وتزوجوا فانی مکاثر بکم الامم، اور آگے بھی حدیث ہے۔ تو یہ جو جملہ ہے وہ اس حدیث کا ہے، اور فمن رغب عن سنتی فلیس منی ایک دوسری حدیث کا جملہ ہے، کہ جس میں وہ 3 قسم کے لوگ آتے ہیں اور ازواج مطہرات سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کا پوچھتے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ان کے سامنے بیان کیے جاتے ہیں، لیکن گویا کہ وہ ان کو کم سمجھتے ہیں۔ تو ان میں سے ایک کہتا ہے کہ میں تو بھائی ساری رات سوؤں گا نہیں اور عبادت کرتا رہوں گا، دوسرا کہتا ہے کہ میں ہمیشہ روزے رکھوں گا، کبھی افطار نہیں کروں گا، تیسرا کہتا ہے کہ میں کبھی عورتوں کے نزدیک نہیں جاؤں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پتہ چلتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراضگی کا اظہار فرماتے ہیں کہ اللہ کے بندے، میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، اللہ سے زیادہ جو ہے وہ ڈرتا ہوں اور میرے اندر زیادہ تقوی ہے، لیکن اس کے باوجود میں رات کو سوتا بھی ہوں، کھاتا بھی ہوں، پیتا بھی ہوں، اور میں نے جو ہے نا وہ اتزوج النساء، اور میں شادی بھی کرتا ہوں عورتوں سے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد فرمایا فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ اس حدیث کا جو ہے نا وہ جملہ ہے۔ تو اس کے اندر احتیاط کرنی چاہیے حدیث کے معاملے میں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کا جو ہے وہ ادب کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔